وغیرہ کے بارے میں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی مقدمے کا فیصلہ کرتے تو اس میں یہ نصیحت کیا کرتے تھے۔ امام بخاری اس کے حوالے سے احادیث کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ حالہ خان آپ بسم اللہ کریں جی۔ بسم الله الرحمن الرحيم بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البردسة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة عن رضي الله زینبہ، عنها یہ غیر منصرف ہے، عن زینبہ ابنت ابی سلمہ۔ عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه إنما أقطع له قطعة من النار۔ ہاں جی، یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدمے میں یہ فرمایا، اور اس مقدمے کا جو تفصیلی تذکرہ ہے وہ بھی اگلی روایت میں آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا انما انا بشر، میں انسان ہوں، وانکم تختصمون الی، اور تم میرے پاس اپنی خصومات لے کر آتے ہو، اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو فیصلہ کرنے کے لیے۔ اور جب جھگڑا آپ وسلم کے بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو دلائل کا تبادلہ بھی ہوتا ہے، تو خصومت وہاں پر بھی ہوتی ہے، آوازیں وہاں پر بھی بلند ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو رد وہاں پر بھی کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، کہ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی یہ زیادہ اپنی حجت کو بہتر طریقے سے پیش کرنے کے قابل ہو۔ الحنا، لحن اس کا زیادہ ہو، یعنی اس کو بولنے کی صلاحیت زیادہ عطا کی گئی ہو، من بعض، دوسروں سے۔ فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، پیش کرے گا تو قائل بھی وہ کر لے گا قاضی کو، تو قاضی اس کے دلائل اگرچہ غلط ہوں، یعنی وہ حق پر نہ ہو، اس کے دلائل کو سن کر فیصلہ کر دے، تو ایسا ممکن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ایسا ممکن تھا۔ تو آپ نے فرمایا فمن قضیت له بحق اخیہ، جس آدمی کے بھائی کے حق کا میں اس کے لیے فیصلہ کر دوں، شیئن، کسی چیز کا، فلا یاخذہ، تو میرے فیصلے کے باوجود وہ اس کو نہ لے، فانما اقطع له قطعۃ من النار، تو میں نے اپنے فیصلے کے ذریعے اس کے لیے آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کے اس کے حوالے کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے تو پتا ہے کہ یہ میرا حق نہیں ہے، اگرچہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے، تو وہ جانتے بوجھتے اگر کسی دوسرے کا حق کھائے گا تو یہ حق اس کے لیے حلال نہیں ہوگا، اس کا وبال آپ کی شکل میں اس پر پڑے گا ہی پڑے گا۔ تو یہ روایت ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فیصلے سے پہلے نصیحت کر رہے ہیں، لوگوں کو موعظہ کر رہے ہیں، ان کو باز کر رہے ہیں کہ آپ اگرچہ صورتحال کچھ بھی ہو جائے، آدمی کو اپنا حق ہی لینا چاہیے، کسی دوسرے کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ ہمارے ہاں فقہ کے اندر کتاب النکاح میں خاص طور پہ جہاں پر جھگڑا ہو جائے میاں بیوی کے درمیان، اور جہاں پر یہ والا فیصلہ قاضی کرے، یعنی جھگڑا یہ ہو کہ ایک آدمی کسی عورت کو اپنی بیوی کہہ رہا ہے اور وہ عورت اس کا انکار کر رہی ہے کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں، یہ معاملہ قاضی کی عدالت میں جائے اور قاضی شوہر کے حق میں فیصلہ کر دے، تو اب یہ فیصلہ اس کے کرنے کے بعد یہ عورت اس کی بیوی بن جائے گی یا نہیں بنے گی، یہ ایک مسئلہ ہے، اور اس میں ایک بحث ہوتی ہے فقہی طور پہ
کہ کیا قاضی کا فیصلہ یہ قضاءً و دیانتاً یہ دونوں طرح سے نافذ ہوتا ہے، یا پھر یہ دیانتاً نافذ نہیں ہوتا اگر غلط ہو؟ امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے، اور وہ اسی تناظر میں ہے، نکاح کے تناظر میں، کہ یہ نافذ ہو جاتا ہے، دیانتاً بھی نافذ ہو جاتا ہے، یعنی وہ عورت اس کی بیوی بن گئی اگر درمیان میں کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو محرمات وغیرہ کی یا کسی اور قسم کی، تو عورت اس کی بیوی سمجھی جائے گی، اور وہ قضاءً تو ہوگی ہی ظاہراً دنیاوی اعتبار سے، وہ دیانتاً عند اللہ بھی یہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا اور وہ عورت اس کی بیوی سمجھی جائے گی۔ لیکن جو ہمارے اہل حدیث یا دیگر فقہا ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ قاضی کا فیصلہ قضاءً نافذ ہوتا ہے، دیانتاً نافذ نہیں ہوتا اگر غلط ہو، اور ان کے خیال میں کہ یہ عورت اس کی بیوی دیانتاً نہیں بنے گی، دنیاوی طور پہ تو یہ فیصلہ ہو گیا، اور وہ آدمی اس عورت پر اپنا حق، نکاح کا حق جتلا سکتا ہے، لیکن دیانتاً بھی وہ اس کی بیوی بن گئی عند اللہ، تو وہ اس کے قائل نہیں، اور یہ حدیث ان کی دلیل ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن قضیت لہ بحق اخیہ، اگر میں کسی کے بھائی کے حق کا فیصلہ اس کے حق میں کر دوں، فلا یاخذہ، تو پھر بھی اس کو نہ لے، کیونکہ یہ قطعۃ من النار ہے۔ لیکن یہ امام ابو حنیفہ کا موقف یہ اسی تناظر میں ہے، نکاح کے تناظر میں، اور وہاں پر یہ معقول بھی ہے کہ ظاہراً یعنی قضاءً یہ فیصلہ تو نافذ ہو جائے گا، اور وہ شوہر اس پر نکاح کا حق جتلائے گا، اس کو طلاق کا اختیار ملے گا، اس کو اس عورت سے استمتاع کا اختیار ملے گا۔ تو اگر ہم اس کو دیانتاً نہ نافذ کریں تو پھر یہ معاملہ بہت گمبھیر ہوگا، تو اگر ہم دیانتاً بھی اسے نافذ کر دیں تو وہ عورت اگر اس کے ساتھ جاتی ہے تو وہ پھر تسلی کے ساتھ جائے گی، مگر نہ پھر وہ خلا کی طرف جائے گی، تو وہ اس تناظر میں کہتے ہیں، مگر نہ یہ بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو وہ قضاءً نافذ ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے، دیانتاً نافذ نہیں ہے، اس سے کوئی چیز حلال حرام نہیں ہوتی اور کوئی حرام حلال نہیں ہوتی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی وضاحت بھی فرمائیں۔ اچھا جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ باب ہاں جی الشهادة جی جی عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للقسم. وقال شريف القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال ائت الأمير حتى أشهد لك. وقال إكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين فقال صدقت. یہ آپ نے کیا پڑھا قال ہے؟ عمر لو یہ دوبارہ قال شہادتو کا آگے کیا پڑھا ہے؟ شهادة رجل من المسلمين شهادة رجل من المسلمين. ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آگے پڑھیں۔ قال صدقت. وقال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي ہاں وأقر معي لقد- آية الرجم جی بيدي وأقر معيز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا 4 فأمر برجمه. ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره. وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم. وقال الحكم 4. ہاں جی، یہ وبه اگلی روایت بھی پڑھیں۔ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن عمر عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من له بينة على قتيل قتله فله سلبه. فقمت فلہو سلب، لألتمس ہاں جی، یہ فلہو سلب فله نہیں پڑھیں سلبه. فقمت لألتمس بينة على قتيل
ہاں جی، سر جی آواز آپ کی آ رہی ہے جی؟ آواز کٹ گئی ہے. ابھی میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ جی رہی آ ہے. رہی ہے. ہاں جی حضرات، اب بھی علماء کرام، آواز. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آپ آئیے. اچھا جی، پڑھیں جی، پڑھیں. جی اب آ رہی ہے. ہاں، نیٹ ورک ایشو ہے. من له بینۃ علی قتیل قتلہ فلہ سلبہ. قتلہ علی قتیل قتلہ. قتلہ فلہ سلبہ. فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أرى أحدا يشهد لي فجلست ثم بدأ لي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يسكن عندي. قال فأرزه منه. قال أبو بكر كلا لا يعطيه أسيبغ من قريش ويدها أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي فاشتريت منها خرافا فكان أول مالا تأسلته. قال عبد مال الله فکان اول مال. فكان أول مال تأسلته. ہاں جی. قال عبد الله عن الليثي فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إلي. وقال أهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه شهد بذلك في ولايته أو قبلها ولو أقر قسم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعض حتى يدعو بشاهدين فيحذرهما إقراره. وقال بعض أهل العراق ما ما سمع أو رأى في مجلس القضاء قضاء به وما كان في غيره فلم يقضي إلا بشاهدين يحذرهما إقراره. وقال آخرون منهم لا يقضي به لأنه مؤتمن بل يقضي به لأنه مؤتمن وإنه يراد من الشهادة معرفة الحق فعلمه أكثر من الشهادة. وقال بعضهم يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها. وقال القاسم لا ينبغي للحاكم أن يقضى قضاء بعلمه دون علم غيره مع أن علمه أكثر من شهادة غيره ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم في الظنون. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال إنما هذه صفية. ہاں جی، اگلی روایت بھی پڑھ لیں. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأوسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته صفية بنت حي أتته صفية نہیں أتته ہاں، صفیہ. صفية بنت حي جی جی. فلما رجعت انطلق معها فمر به رجلان من الأنصار فدعاهما فقال إنما هي صفية. قال سبحان الله. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجري الدم مجرى الدم. مجرى الدم. رواه شعيب وابن مسافر وابن أبي أتيق وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن علي يعني ابن حسين عن صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ہاں جی، جزاکم اللہ خیرا. اس باب میں امام بخاری دو تین مسائل کا تذکرہ کریں گے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر قاضی کسی مقدمے کے بارے میں خود حقیقت حال سے آگاہ ہو جائے تو کیا وہ صرف اپنے علم کے مطابق، اپنے علم کے بلبوتے پر
बगैर गवाहों के, बगैर मुकदमा चलाए वो फैसला कर सकता है या नहीं? अच्छा, दूसरा, अगर उसके यहाँ कोई आदमी आके इकरार करे किसी के लिए, किसी हक का या किसी जुर्म का, तो वो इकरार एक मर्तबा करे सिर्फ, तो क्या उस पर वो उसे सजा दे सकता है? या फिर जो इकरार शहादत का निसाब है वो पूरा करना जरूरी है इकरार में भी? और तीसरी बात यह है कि अगर एक आदमी अकेले काजी के सामने आके इकरार करे, तो क्या काजी उसे सजा देने से पहले इस इकरार पर गवाह बनाने का पाबंद है या नहीं है? क्या वो सिर्फ उसके इकरार पर उसे सजा दे देगा, या फिर वो पहले गवाह बुलाएगा, फिर उसके सामने इसको इकरार करवाएगा और फिर उसे सजा देगा? ये तीन मसले हैं जो इमाम बुखारी यहाँ पर बयान करेंगे। पहला, काजी अपने इल्म के मुताबिक बगैर मुकदमा चलाए और बगैर गवाह तलब किए क्या किसी को सजा दे सकता है, किसी के खिलाफ फैसला कर सकता है? अगर कोई आदमी उसके सामने जाके इकरार करे, मुकदमे का फैसला दो ही सूरतों में होता है, या तो गवाह कायम हो जाए या फिर आदमी खुद इकरार कर ले। तो उस इकरार के में गवाही का निसाब पूरा करना जरूरी है, यानी उतनी दफा उससे इकरार करवाना जरूरी है, या एक ही दफा इकरार पर सजा दी जा सकती है? और तीसरा मसला कि इकरार के नतीजे में काजी क्या इसके इकरार पर गवाह बनाने का पाबंद है, या फिर बगैर गवाह बनाए भी इसे सजा दे सकता है? तो ये तीन बातें इमाम बुखारी यहाँ पर बयान करेंगे। तो बाब उन्होंने बांधा है बाब उस शहादती, गवाही का बाब। तकूनो इंदल हाकिम, वो हाकिम के पास हो गवाही, फी विलायतिल कजा, कजा के मजलिस में, और कबला दालिका, या इससे पहले, लिल खस्मी, तो वो किसी मध्य मुकाबिल के लिए वो गवाही दे सकता है, यानी काजी वो काजी बनने से पहले उसे इल्म हो या काजी बनने के बाद उसे इल्म हुआ हो, क्या वो खुद गवाह बन के अपनी सिर्फ गवाही पर मुकदमे का फैसला कर सकता है या नहीं? तो काला शुरैह अल काजी, ये कादी शुरैह ये मक्का के काजी थे, तो वो कहते हैं कि उनसे किसी आदमी ने गवाही का कहा कि आप इस मामले में गवाही दे दें। कादी शुरैह ने उसे कहा इतिल अमीर, अमीर के पास जाओ, हत्ता अशहद लका, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे लिए उसके यहाँ गवाही दूं। यानी गवाही होती है मजलिस कजा में, काजी की अदालत में गवाही होती है। बाहर आदमी गवाही देता भी रहे तो ये गवाही मुकदमे के फैसले के लिए मोतबर नहीं है। गवाही वहां पर मोतबर होगी जहां पर कोई काजी, कोई हाकिम, कोई अमीर होगा जिसको फैसल मान दिया गया हो, जिसको हकम मान दिया गया हो, जिसको अथॉरिटी हासिल हो कि वो किसी गवाही की बुनियाद पर फैसला कर सकता है। तो गवाही देने का फायदा क्योंकि वहां पर है, तो कादी शुरैह ने इसलिए उसे कहा कि जाओ अदालत में जाओ, वहां पर मुझे जब तलब किया जाएगा तो मैं गवाही दे दूंगा। तो इसका मतलब है कि गवाही वहां पर दी जाएगी। कादी शुरैह अगरचे काजी थे, मारूफ काजी थे, लेकिन उनको भी एक आम आदमी की तरह काजी की अदालत में जाकर गवाही देनी है। वो अपने काजी की हैसियत अपने इल्म की बुनियाद पर फैसला नहीं कर सकते। अच्छा, इकरीमा कहते हैं कि हजरत उमर ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु को से पूछा, लाउ रअयता रजुलन अला हद्दिन जिना और सरिका, अगर आप किसी आदमी को ऐसे जुर्म में देखें, जिना हो या सरिका हो, यानी जिस पर हद लगती हो, वह अंता अमीर, और आप साहिब इख्तियार अमीर भी हैं, तो फिर क्या करेंगे? मतलब ये था पूछने का। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, शहादत का शहादत रजुल मिनल मुस्लिमीन, कि मेरी गवाही यानी आपकी गवाही ये मुसलमानों के एक आदमी की गवाही की तरह ही होगी, यानी कादी उसमें कोई अलग से पोजीशन नहीं रखता। तो हज़रत उमर ने कहा, सदकता, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो हजरत उमर ने ये भी कहा, लौला अन यकूल अन्नासु, अगर लोग ये ना कह दें, ज़ादा उमर फी किताबिल्लाह,
کہ عمر نے کتابullah میں کوئی اضافہ کر دیا تو میں رجم کی آیت اپنے ہاتھ سے قرآن کریم میں لکھ دوں. حالانکہ اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، لیکن وہ اپنے اس علم کے مطابق اپنی حیثیت کے ہوتے ہوئے بھی وہ وہاں پر نہیں لکھ سکے، کیونکہ قرآن کریم میں جو آیت لکھنے کا کرائٹیریا زید بن ثابت کی کمیٹی نے مقرر کیا تھا اس پر یہ آیت پورا نہیں اترتی تھی، تو اس لیے وہ نہیں لکھ سکے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ حاکم بھی ہیں تو پھر بھی آپ یہ کام نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس معیار پر پورے نہ یعنی وہ معیار پورا نہ کر لیں. آگے اقرار کا معاملہ امام بخاری ذکر کر رہے ہیں. اقر ماعز عند النبی، حضرت ماعز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کیا زنا کا 4 مرتبہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کا حکم دیا. اب یہاں سے ثابت کر رہے ہیں کہ جب آدمی اقرار کرے تو جس معاملے میں اقرار کر رہا ہے اس کے نصاب شہادت کو اقرار کے ذریعے پورا کرنا بھی ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 4 دفعہ اقرار کروایا تھا، 3 دفعہ آپ نے ان کو جانے کا کہا، چوتھی مرتبہ جب انہوں نے اقرار کر دیا، نصاب پورا ہو گیا، معیار پورا ہو گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے کا نہیں کہا. اور ولم یذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہد من حضرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اقرار پر کسی اور کو گواہ بنایا ہو، 2 گواہ بنائے ہوں، اس کا بھی کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر قاضی کے پاس کوئی آدمی جا کے اقرار کر لے اور وہ نصاب شہادت کی طرح اپنے اقرار کو پورا کر لے تو قاضی اس کو سزا دے سکتا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز کو سزا دے دی تھی. حماد کہتے ہیں اذا قر مرۃ عند الحاکم رجما، کہ اگر کوئی آدمی اپنے اوپر اقرار 1 مرتبہ بھی کر لے کسی حد کا جیسے کہ زنا وغیرہ کا تو پھر بھی اسے رجم کیا جا سکتا ہے. لیکن حکم کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث میں 4 مرتبہ آپ نے کروایا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 4 مرتبہ اقرار کرنا ہی ضروری ہے. اگر وہ 2 یا 3 مرتبہ کہہ کے رک جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سزا نہ دیتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ نصاب گواہی کا پورا کرنا یہ بھی ضروری ہے اقرار کی شکل میں بھی. امام بخاری نے یہ جو ترجمۃ الباب ہے اس میں یہ مسئلے بیان کیے. آگے روایت ذکر کر رہے ہیں، یہ ہم نے پہلے پڑھی ہے حنین کے واقعے میں کہ جب ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ من قتل قتیلا فلہ صلبہ، اس آدمی نے کسی کو قتل کیا جنگ کے میدان میں تو اس کا چھینا ہوا تو مال غنیمت ہے وہ اسی کا ہو جائے گا. تو اس کے سلسلے کا ایک مقدمہ وہاں پر بھی ذکر کیا گیا تھا. تو اس کو ہم پڑھتے ہیں. ابو قتادہ کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین من لہ بینۃ علی قتیل قتلہ فلہ صلبہ، کہ جس آدمی کے پاس کسی ایسے قتیل پر جس کو اس نے قتل کیا ہو اس کے اوپر گواہ ہیں تو اس کا چھینا ہوا مال اسی کا ہوگا، فلہ صلبہ. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا تاکہ میں کوئی گواہ تلاش کروں اللہ قتیل ہی اپنے مقتول پر. فلما رأى احدا يشهد لي، میں کسی کو نہیں پا سکا کہ جو میرے لیے گواہی دے. فجلست ثم بدا لي، پھر ایک اور صورت پیدا ہوئی تو میں نے فذکرت امرہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا. تو قال رجل من جلسائہ، تو ایک آدمی جو وہاں پر بیٹھے تھے انہوں نے کہا صلاح هذا القتیل الذی یذکر عندی، کہ جس قتیل کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں اس کا ساز و سامان اسلحہ میرے پاس ہے. لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا فارضی منہ، میری طرف سے ان کو راضی کرتے، یعنی مجھ سے نہ لیں، اس کو آپ کسی طریقے سے راضی کرتے. تو حضرت ابوبکر وہاں پر تھے تو انہوں نے احتجاج کیا، کلا، ایسے ہرگز نہیں ہوگا، لا یؤتیہ اسیبغ من قریش ویدع اسدا من اسود اللہ یقاتل عن اللہ ورسولہ، کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، نہیں دیں گے آپ وسلم یہ مال قریش کے کسی معمولی آدمی کو، اسیبغہ یعنی کوئی معمولی آدمی کو، اور اللہ کے شیروں میں سے کسی شیر کو چھوڑ دیں گے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے قتال کیا ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. تو جو جس کا حق بنتا ہے اسی کو دیا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور انہوں نے وہ مال اس سے لے کر اس کو ادا کر دیا. اب یہاں پر جو فیصلہ ہوا ہے وہ اقرار پہ ہوا ہے اور اس کے اقرار پر سارے لوگ موجود بھی ہیں.
یعنی گویا کہ وہ اس اقرار پر گواہ بھی موجود تھے، تو امام بخاری اس کو واضح کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں ابو قتادہ کہتے ہیں میں نے اس سے ایک باغ خریدا، بس تریت منہ خلافا، اور یہ پہلا مال تھا تاصل تو جو میں نے مال غنیمت کے طور پہ حاصل کیا۔ اب یہاں تک تو یہ روایت امام بخاری نے بیان کی، آگے اسی مسئلے کے ایک دو پہلو اور واضح کر رہے ہیں۔ یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، یہ امام بخاری کی عبارت ہے، کوٹیشنز ہیں جو وہ نقل کر رہے ہیں اپنے موقف کی وضاحت میں۔ تو قال عبداللہ، حضرت عبداللہ یعنی امام بخاری کہتے ہیں عن اللیث قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاداہ الیہ، یعنی یہ والا جملہ عن اللیث، لیث سے بھی روایت کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں فقال اہل الحجاز، اہل حجاز یعنی امام مالک، مدینہ کے رہنے والے جو لوگ، امام مالک مالکی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں الحاکم لا یقضی بعلمہ، قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، شاہدہ بذالک فی ولایتہ و قبلہا، وہ اس پر گواہ بنا تھا اپنی یعنی ولایت یعنی قاضی بننے کے زمانے میں یا اس سے پہلے، اس معاملے کا اسے علم ہوا تھا قاضی بننے کے زمانے میں یا اس سے پہلے، وہ اس علم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا۔ اچھا، ولو قر خصم عندہ بآخر، اگر کسی آدمی نے اس کے سامنے اقرار کر لیا بحق، کسی حق کا، فی مجلس القضاء، مجلس قضاء میں یعنی عدالت میں اقرار کر لیا، فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم، تو وہ کہتے ہیں پھر بھی وہ اس کے خلاف فیصلہ نہیں کرے گا۔ کچھ لوگ یعنی اہل حجاز میں سے کچھ یہ کہتے ہیں کہ پھر بھی وہ فیصلہ نہیں کرے گا، حتی یدعو بشاہدین، یہاں تک کہ وہ دو گواہ منگوائے گا، فیحضرہما اقرارہ، اور ان کو حاضر کرے گا اس کے اقرار کے وقت، یعنی اس کے اقرار پر دو گواہ بنائے گا کہ یہ آدمی یہ اقرار کر رہا ہے، پھر وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ اچھا، وقال بعض اہل العراق، اہل عراق میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اہل عراق سے عام طور پہ احناف مراد ہوتے ہیں کیونکہ یہ عراق کوفہ وغیرہ یہاں پر ان کی کثرت تھی، ما سمع او رآہ فی مجلس القضاء قضا بھی، کہ جو اس نے مجلس قضاء میں دیکھا یا سنا یعنی اس کے علم میں آیا تو وہ اس سے فیصلہ کر دے گا، وما کان فی غیرہ، اور مجلس قضاء یعنی عدالت سے باہر اس کے علم میں جو کچھ آیا، لم یقضی الا بشاہدین، وہ فیصلہ نہیں کرے گا مگر دو گواہ بلائے گا، یحضرہما اقرارہ، تو وہ ان کو اس کے اقرار کے وقت حاضر کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی آدمی نے قاضی کے سامنے مجلس قضاء میں اقرار کروا لیا تو اہل عراق کے ہاں اس کو کسی گواہ کی ضرورت، گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، فیصلہ کر سکتا ہے۔ اہل حجاز کے ہاں گواہ بنانے کی ضرورت ہے، اور اگر کسی نے اقرار کیا اور وہ مجلس قضاء سے باہر تھا تو پھر وہ گواہ بنانے کا پابند ہے۔ وقال آخرون منہم، اہل عراق میں سے ہی دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں بل یقضی بھی، کہ وہ مجلس قضاء کے باہر بھی اگر ہو اور کوئی آدمی اس کے سامنے اقرار کر لے تو وہ فیصلہ کر لے گا، لأنہ مؤتمن، اس لیے کہ وہ امانت دار آدمی ہے، اس کو جو قضاء کے منصب پر فائز کیا گیا ہے اس کا بھی تو کچھ تقاضے ہیں، اس کی امانت اور دیانت کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے تو اس کی امانت اور دیانت پر اتنا اعتبار کیا جائے گا۔ اچھا، دوسری وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھئی گواہ یا اقرار کسی بھی مقدمے کے فیصلے کے لیے گواہ کیوں ضروری ہوتے ہیں؟ تاکہ حق کو پہچانا جا سکے۔ بینہ، یہ ہم اس کو جب فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو اس میں تنورت یہ لفظ آتا ہے، نور دعواہ، کہ اس نے اس کے دعوے کو روشن کر دیا۔ گواہیاں دعوے کو روشن کرتی ہیں یعنی حق کو واضح کر دیتی ہیں۔ تو جب گواہ سے مراد یا گواہی سے مراد مقصود وہ حق کو پہچاننا ہے، تو اگر قاضی اس کو جانتا ہے اپنے علم کے مطابق تو پھر تو حق اس نے پہچان لیا۔ تو جو اتھارٹی گواہوں کے بعد حق کو، گواہیوں کے بعد حق کو پہچاننے میں اسے حاصل ہوتی ہے وہ اس علم کے طور پر بھی حاصل ہونی چاہیے۔ فعلمہ اکثر من الشہادہ، اس کا علم یہ شہادت سے زیادہ ہے حق کو واضح کرنے میں، تو اس لیے اپنے علم کے مطابق وہ بغیر گواہوں کے بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ اچھا، کچھ اور لوگوں نے اس میں تھوڑی سی اور تفریق کی، وہ کہتے ہیں کہ یقضی بعلمہ فی الاموال، اموال میں تو اپنے علم کے مطابق کر لے گا بغیر گواہی طلب کیے،
वला यक़ज़ी फ़ी ग़ैरिहा, इसके अलावा अम्वाल के अलावा मामलात में ये नहीं करेगा। अच्छा, ये तो हो गया दो दो चार मसले की, ये ऐसे हो सकता है ऐसे हो सकता है इख्तलाफ। लेकिन यहाँ पे जो इमाम कासिम कह रहे हैं वो बड़ी जबरदस्त बात है। वो कहते हैं ला यंबग़ी लिल हाकिमी अन यक़ज़ी क़ज़ाअन बिइल्मिही, कि किसी हाकिम के लिए अपने इल्म के मुताबिक फैसला कर देना ये काफी मुनासिब नहीं है, दूना इल्मी गैरिही, किसी दूसरे को इस इल्म में शामिल किए बगैर, या मा अन्ना इल्महु अक्सर मिन शहादति गैरिही, इसके बावजूद कि उसका इल्म ये शहादत से हासिल होने वाले इल्म से, यानी हक की वजाहत में ये बड़ा हुआ है, ज्यादा है, गवाही से ज्यादा ये हक को बेहतर तरीके से वादे करता है। लाकिन फीही तारुज़न लितहमति नफ्सिही इंदल मुस्लिमीन, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर ये अपने इल्म के मुताबिक ही फैसला करता रहेगा तो ये मुसलमानों के यहाँ अपने नफ्स पर तोहमत लेने के मुतरादिफ है, अपने आप को मुत्तहिम करने के मुतरादिफ है, कि लोग कहेंगे, लोगों का एतबार नहीं बनेगा। तो मुकदमा चलाने के दो फायदे हैं, दो मकासिद हैं, एक हक को वाज़े करना, दूसरा जो सोसाइटी है उसको मुतमईन करना, उनको तसल्ली देना। अगर मुकदमा चलाए बगैर आप ठीक फैसला भी कर दें तो फिर भी सोसाइटी में बेचैनी फैलेगी। तो वो कहते हैं कि ये दोनों मकसद हासिल होने चाहिए। काजी अपने इल्म के मुताबिक फैसला करने लगे तो हो सकता है कि हक को तो वो वाजे करके फैसला करे, लेकिन सोसाइटी मुतमईन नहीं होगी, मुसलमानों के यहाँ वो मुत्तहिम हो जाएगा। तो उसको इससे भी बचना है, इसलिए अपने इल्म के मुताबिक फैसला करने की बजाय वो मुकदमा चला के फैसला करेगा, गवाहियों के मुताबिक फैसला करेगा, मयार पूरा करके फैसला करेगा। तो आप इस पे अपने मुल्क में जो सीसीडी हरकतें कर रही है, तो मावराए अदालत कत्ल गारत हो रही है, तो उसका अंदाजा लगा लें कि सोसाइटी, अगरचे उन्होंने कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को भी मारा है जो वाकयातन यानी सोसाइटी में बदअमनी का जरिया थे, लेकिन सोसाइटी उनके इन कामों से मुतमईन नहीं है, और उनकी दो रुखी, दोहरापन ये बहुत सारी जगह पे जाहिर भी हो रहा है कि जो कमजोर है उस पर तो वो पूरी सजा नाफिज करते हैं, और जो ताकतवर है उसको वो करते हुए उनके पर जलते हैं। तो जो हाकिम है, इमाम हाकिम, वो इसी बात की वजाहत कर रहे हैं कि काजी को अपने इल्म के मुताबिक सिर्फ फैसला करने में सोसाइटी की बेइत्मीनानी बरकरार रहेगी और अदालत पर अदम एतमाद में इजाफा होगा, और ये दुरुस्त नहीं है सोसाइटी के लिए, इसलिए ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक तो वो ये कह रहे हैं कि तारुज़न लितहमति नफ्सिही इंदल मुस्लिमीन, और दूसरा व ईकान लहुम फी जुनून, ये मुसलमानों को गुमानों में डालने के मुतरादिफ है कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, ऐसा हो जाता तो ऐसा होता। तो नहीं, ये इसके गुमान होंगे फिर बढ़ते बढ़ते ये बहुत आगे तक तो सोसाइटी एम्ब्रॉयडरी कर में लोगी तो बन मुझे जाता। बताना, वो डंडी मैं खुद बताऊंगी कैसे करनी है। अच्छा जी, तो आगे इमाम बुखारी कह रहे हैं वक़द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदगुमानी को नापसंद किया है, और ये फरमाया इन्नमा हादिही सफिया, कि ये सफिया है मेरी बीवी। और उसकी वजाहत इमाम बुखारी ये अगली रिवायत में कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ में बैठे थे और हजरत सफिया आप सल्लम की ज़ौजा मोहतरमा ये आपसे मिलने के लिए आई थी, और जब ये जाने लगी तो अतत सफिया तो बिन्त हुयई फलम्मा रजात इन तलक माहा, तो जाने लगी तो आप भी उनके साथ साथ गए। तो वहां से अंसार के दो आदमी गुजरे, आप सल्लम ने उनको बुलाया और उनके सामने वजाहत की कि ये मेरी बीवी सफिया हैं। तो उन दोनों ने कहा कि सुबहान अल्लाह, यानी ताज्जुब से कहा कि हम क्या आप पर शक करेंगे। तो आपने फिर उसका कहा इन्न शैताना यजरी मिनल मिन 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 इब्नी आदम मजरद दम, कि शैतान आदमी के खून में, आदमी में खून की जगह पर दौड़ता है। जैसे खून इंसान की हर रग में होता है, इसी तरह शैतान भी उसके दिल में ऐसे ऐसे वसवसे डालता है। तो इसलिए इस वसवसे के खात्मे के लिए, इसी बदगुमानी से बचने के लिए मैं ये वजाहत कर रहा हूँ कि ये मेरी बीवी है और यहाँ पे कोई और नहीं है, अजनबी आदमी नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो हाकिम और अमीर हो उसको तोहमत की जगहों से भी बचना चाहिए।
اور ان تہمت کی جگہوں سے بچنے کے لیے ہی اس کو اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مقدمہ چلا کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہاں جی حضرات علماء کرام، یہاں تک کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں۔ استاد جی، ایک ہاں جی سوال تو یہ ہے کہ یہ جو پیچھے ہم نے ابھی قتادہ والا پڑھا کہ ان کو وسلم نے جو ہے وہ اس کا اسلحہ دے دیا تھا جن کو انہوں نے قتل کیا تھا، تو یہاں پہ آپ نے کہا ہے کہ ایک تو ان کا اقرار اپنا ہو گیا، دوسرا گواہ، یہاں پہ گواہ کون ہے؟ نہیں نہیں، گواہ گواہ تو نہیں میں نے کوئی بھی کہا، نہیں ہے کہ نہیں نہیں میں نے گواہ نہیں کہا، میں نے اقرار کہا ہے کہ وہ جو آدمی تھے انہوں نے خود اقرار کر لیا، صلاح هذا القتیل الذي يذكر عندي۔ تو اس اقرار پر، اچھا گواہ، اس اقرار پر گواہ وہ گواہ سب بھی لوگ ہیں۔ تھے نا جی، حضرت جی ابو جی، بکر صدیق رضی حضرت اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر کے تھے، سامنے اقرار کیے تھے نا۔ جی جی، معذرت مجھے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی۔ گواہ یہ سب لوگ تھے، یعنی ان کے اقرار پر گواہ موجود تھے۔ ہاں جی واضح ہوا؟ نہیں، واضح نہیں ہوگا، اچھا آواز دیکھیں، جو ہے وہ clear نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں نے فلاں آدمی کو قتل کیا ہے اور اس کا جو ساز و سامان ہے یہ مجھے ملنا چاہیے، تو انہوں نے یہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ اب جس آدمی کے پاس وہ ساز و سامان تھا انہوں نے اقرار کر لیا کہ صلاح هذا القتیل الذي يذكر عندي۔ اب یہ اقرار انہوں نے جس مجلس میں کیا تھا اس مجلس میں بیٹھے ہوئے سب لوگ ان کے اقرار پر گواہ تھے۔ یہ اقرار پر گواہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس بات کی گواہی کی بات نہیں ہو رہی کہ یہ ساز و سامان اسی آدمی کا ہے جس کو انہوں نے قتل کیا، وہ تو انہوں نے اقرار کر لیا، اس سے ثابت ہو گیا۔ ان کے اقرار پر جو باقی لوگ تھے، حضرت ابو بکر وغیرہ اور دیگر جو اس مجلس میں موجود تھے، وہ لوگ ان کے اقرار پر گواہ تھے۔ ہاں صحیح، جی واضح ٹھیک ہوا؟ ہے، جی جی اب واضح ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو اہل عراق کہہ رہے ہیں کہ جو حاکم ہے وہ اپنے علم کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے، کہ شہادت سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ وہ مؤتمن ہے، تو اس کا علم جی جو ہے جی وہ والا علم ہوگا کہ جو اس کو بذات خود حاصل ہے، یا اگر وہ عدالت سے باہر اور کسی نے اس کے سامنے خود اقرار کر دیا تو وہ اس کا علم ہوگا۔ ہاں جی، اس کے علم کا مطلب ہے کہ اس نے خود چیزوں کو دیکھ لیا ہے۔ ہاں جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ یعنی اس کے علم کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خود چیزوں کو دیکھ لیا ہے یا پھر اس کے سامنے اقرار کر لیا ہے، یہ دونوں چیزیں یہاں پہ مراد ہیں۔ اگر کسی نے اقرار کر لیا ہے کمرہ عدالت سے باہر تو وہ بھی، اور اگر اس نے خود دیکھ لیا ہے کسی معاملے کو ہوتے ہوئے تو وہ بھی۔ تو اصل قاضی کی اتھارٹی استعمال تو وہ تب کرتا ہے نا کہ جب اس کے سامنے معاملہ واضح ہو جائے، تو معاملے کی گویا کہ جو مقصود ہے وہ معاملے کی اس کے سامنے وضاحت ہے تاکہ وہ اپنے فیصلہ کرنے کی اتھارٹی کو استعمال کرے۔ تو وہ تو اس کے اقرار یا اس کے خود کے دیکھنے سے، اس کے اپنے علم سے وہ اس کو حاصل ہو گیا، تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو فیصلہ کر دینا چاہیے، یعنی ٹیکنیکلی وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ جی ہاں ٹھیک جی ہے، جزاک واضح اللہ ہوا؟ خیر۔ جی جی اچھا ایکسکیوز می سر، جی جی، خرافن کیا ہے؟ خرافن ہے نا، پچھتا رہی تو خراف، یہ خراف باغ کو کہتے ہیں، کھیت وغیرہ باغ، ٹھیک ہے۔ یعنی انہوں نے کوئی جائیداد خرید لی اس کو بیچ کے۔ جی ٹھیک۔ ہاں جی اگلی روایت پڑھیں جی۔ بابو امر الوالی اذا وجہ وجہ، اذا ان يتطاوى ولا يتعاصي. به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الأقدي قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي وسلم أبي ومعاذ بن جبل إلى اليمن
فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. وقال له أبو موسى إنه يصنع في أرضنا البتع. فقال كل مسكر حرام. وقال النزل وأبو داود ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ہاں جی، یہ امام بخاری یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ جو قضات ہیں یا حاکم ہیں، امراء ہیں، ان کو آپس میں اختلاف کو آپس میں رکھنا چاہیے. عوام میں اگر وہ اختلاف لے کر جائیں گے تو عوام میں بے چینی پھیلے گی. تو حد الامکان انہیں چاہیے کہ آپس میں اتفاق رکھیں، اور اگر اختلاف ہو جائے تو اس کا کوئی نہ کوئی تصفیہ کریں، اور تصفیہ کر کے پھر اس کو منظر عام پر لائیں، تاکہ جو انسانی معاشرہ ہے وہ بے چینی کا شکار نہ ہو. تو یہاں پر امر الوالی اذا وجہ امیرین، جب دو امیروں کو وہ کسی طرف بھیجے، والی یعنی حاکم، الی موزین، انہیں کیا کہے، ان یتطاوعا ولا یتعاصیا، وہ اتفاق رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نہ کریں. اور اگر اختلاف ہو جائے تو پھر اس کا کوئی تصفیہ کریں، کسی ہائر اتھارٹی کے پاس جا کے اس کا تصفیہ کریں، اس کو ایسے لوگوں کے سامنے ڈسکلوز نہ کریں تاکہ لوگوں میں بے چینی نہ پھیلے. تو امام بخاری اس سے استدلال کر رہے ہیں حضرت معاذ والے واقعے سے. سمیت ابی، یعنی سعید بن ابی بردہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے والد ابو بردہ سے سنا کہ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی و معاذ بن جبل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد محترم اور معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا. ہم نے یہ پہلے پڑھا ہے کہ یمن کے دو علاقے تھے، ایک نشیبی اور ایک بالائی. تو بالائی علاقے کی طرف معاذ بن جبل تھے اور نشیبی کی طرف ابو موسیٰ تھے. اور ان کو کہا یسرا ولا تعسرا، آسانی کرنا تنگی نہ کرنا، بشرا ولا تنفرا، یعنی خوشخبریاں سنانا، لوگوں کو متنفر نہ کرنا. اور متنفر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم آپس میں ہی لڑتے رہو. تو آپ نے اس کے لیے فرمایا وتطاوعا، آپس میں اتفاق رکھنا. قال له ابو موسیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو موسیٰ نے یہ بتایا، انہ یصنع فی ارضنا البتع، یہ اصل میں یمن، یہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے تھے، یعنی ان کا قبیلہ وہاں کا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یعنی ہمارے علاقوں میں ایک چیز البتع یہ بنائی جاتی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی اس کا پینا پلانا یہ کیسا ہے، کیونکہ اس میں نشہ ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کل مسکر حرام، کہ ہر جو نشہ ور چیز ہے یہ حرام ہے. تو مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ جو حاکم ہیں یا قاضی ہیں، ان کو معاملات میں ایک دوسرے کی مشاورت سے یا پھر ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے. کسی معاملے میں اگر وہ اختلاف کا شکار ہوں گے تو ان کی وجہ سے سوسائٹی تقسیم ہوگی، تو ان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی. باب إجابة الحاكم الدعوة. وقد أجاب عثمان بن عفان عبدا للمغيرة بن شعبة. فبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فك العاني وأجيب الداعي. ہاں جی، حاکم اور قاضی، ان سے کیونکہ لوگوں کے مفادات متعلق ہوتے ہیں، اور لوگ ان سے اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کروانے کے لیے ان کی خوشامد بھی کرتے ہیں، ان کی دلجوئی بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات بھی بناتے ہیں، ان کو کسی ایسی چیز کا لالچ بھی دینا چاہتے ہیں، پریشرائز بھی کرتے ہیں انہیں کہ جس سے یہ ان کے حق میں ان کے مفادات کے فیصلے کر دیں. اسی لیے خصوصاً قاضی اور عموماً حاکم، ان کو سخت تاکید کی گئی ہے احادیث میں کہ وہ مال کی طلب میں نہ پڑیں.
مال کی لالچ میں غلط فیصلے نہ کریں، اور اسی طرح وہ اپنے مفادات کے لیے حق بات سے ادھر ادھر نہ ہوں، اور عام جو معمول ہے کسی صاحب اختیار آدمی کو اپنے حق میں کرنے کا، وہ اس کو ہدایہ دینا یا اس کو کھانا وانے کھلانا، یہ ہے۔ یہ آپ لوگوں نے بھی کئی دفعہ ایکسپیرینس کیا ہوگا، بلکہ ہم تو بچپن سے ہی شاید اس کا تجربہ کرتے رہتے ہیں۔ سکول میں ہوتے تھے تو وہاں پہ امتحانات کے موقع پر پیسے جمع کیے جاتے تھے طلبا سے، اور وہ اس لیے کیے جاتے تھے کہ جو ایگزامینر آئے گا اس کو کھانا کھلانا ہے، تاکہ وہ کچھ ہاتھ ہونا رکھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کھانا وانا یہ بھی ان معاملات میں اب کسی فیور کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بحث ہوتی ہے کہ قاضی یا حاکم کو کوئی دعوت قبول کرنی چاہیے یا نہیں۔ تو زیادہ جو سختی ہے وہ قاضی کے معاملے میں ہے۔ باب القضات یا کتاب ادب القاضی وغیرہ میں جو فقہ کی کتابیں ہیں اس میں پڑھیں تو اس میں یہ کافی ڈیٹیلز ملے گی کہ قاضی کو دعوت کوئی قبول کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، کوئی ہدیہ قبول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اس سے ان کا جو اپنا کام ہے، مقدمات کا فیصلہ، یہ اس پر بڑا اثر پڑ سکتا ہے۔ لیکن جو حاکم ہے اس کا اگرچہ اصل اتھارٹی اسی کی ہوتی ہے، لیکن اس کا عوام کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو اس میں یہ اتنا زیادہ سختی نہیں ہے۔ قاضی کے معاملے میں زیادہ سختی ہے۔ تو یہاں پر بھی اجابت الحاکمی الدعوت، حاکم کا دعوت کو قبول کرنا کیسا ہے؟ تو امام بخاری اس بات کے حق میں ہے کہ حاکم کو دعوت قبول کرنی چاہیے، اور وہ استدلال کر رہے ہیں ان عمومی احادیث سے جہاں مسلمانوں کو ایک دوسرے کی دعوت رد کرنے سے منع کیا گیا ہے، ایک دوسرے کی دعوت کو قبول کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان نے مغیرہ بن شعبہ کے ایک غلام کی دعوت قبول کی جبکہ وہ خلیفہ تھے، وہ اس سے بھی استدلال کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فک العانی، جو غلام ہیں ان کو آزاد کرواؤ، واجب الداعی، اور جو دعوت کرنے والا آدمی ہے اس کی دعوت کو قبول کرو۔ تو یہ عمومی ہے اور سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ تو امام بخاری حاکم کے لیے بھی اسی سے استدلال کر رہے ہیں۔ لیکن جو قاضی کا معاملہ ہے وہ ذرا زیادہ پیچیدہ اور سنگین ہے، تو اس لیے اس میں کافی ساری پابندیاں فقہا لگاتے ہیں، کیونکہ حاکم کے پاس تو معاملہ جب جائے گا تو جائے گا، پہلا مرحلہ تو یہ عدالت کا ہی ہے، قاضی کی عدالت کا۔ لوگ یہاں پر اپنے تصفیت طلب مسائل لے کر جائیں گے، تو یہاں پر زیادہ فوکس کر کے ان چیزوں کو آبزرو کرنا چاہیے۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں۔ باب هدايا العمال. أبيه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عروة أخبرنا أبو حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية على صدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال سفيان أيضا فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رخاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رأينا أفرة إبطيه ألا هل بلغت ثلاثا؟ قال سفيان قصه علينا زهري وزاد هشام عن أبيه عن أبي حميد قال سمع أذناي وأبصرته عيني
وصلوا زيد بن ثابت فإنه سمعه معه ولم يقل الزهري انه سمع سمعه أذني. انه سمعه معي. ہاں جی. فإنه سمعه معي ولم يقل الزهري سمع أذني. حوار صوت صوت. والجؤار من تجأرون كصوت البقرة. جزاکم اللہ خیرا. اچھا جی. عمال کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو زکوٰۃ وغیرہ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے. کیا آپ عمال کا لفظ اب یہ ہر سرکاری ملازم کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو کسی سرکاری کام جس کے ذمے ہو کوئی سرکاری کام، تو عمال اس پر بولا جاتا ہے عمومی طور پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمال ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختلف قبائل اور علاقوں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد کے ایک آدمی کو بھیجا. استعمل النبی رجلا من بنی اسد یقال له ابن العتبیہ. ابن العتبیہ اسے کہا جاتا تھا. علی صدقۃ یعنی زکوٰۃ اکٹھی کرنے میں. جب وہ آئے تو انہوں نے کہا ھذا لکم وھذا اوتی علی. یہ انہوں نے دو ڈھیر لگائے، تو کہا کہ یہ تو تمہارے لیے ہے یعنی یہ زکوٰۃ ہے اور یہ مجھے ہدیے شدیے ملے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ممبر پہ تشریف لے گئے اور سفیان نے یہ بھی کہا فصائد الممبر، آپ ممبر پر چڑھے اور آپ نے اللہ کی حمد بیان کی اور اس کی ثنا بیان کی اور پھر کہا ما بال العامل، یہ عامل جو ہمارے بھیجے ہوئے لوگ ہیں ان کا کیا حال ہے. نبعثہ ہم انہیں بھیجتے ہیں فیاتی فیقول وہ آگے کہتے ہیں ھذا لک و ھذا لی، یہ آپ کا ہے یہ میرا ہے. تو آپ نے پھر یہ بڑا سخت جملہ ہے فہل جلس فی بیت ابیہ و امہ، وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا، پھر وہ انتظار کرتا کہ اسے ہدیہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا. آپ نے پھر قسم اٹھا کے کہا والذی نفس بیدہ لا یاتی بشیء الا جاء به یوم القیامہ، وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں لائیں گے مگر اسے قیامت والے دن وہ لے کر آئیں گے یحملہ اٹھائے ہوئے علی رقبتہ اپنی گردن پر. یعنی یہ جو ہدیے کے نام پر لوگ لیتے ہیں تحفہ ہے جی مٹھائی ہے جی یہ لیتے ہیں، تو یہ بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے. یہ قیامت والے دن گویا کہ سرکاری یا اجتماعی مال میں خیانت کے زمرے میں شمار ہوگا، اور جو حال اس مال کے ساتھ ہوگا وہی حال اس کے ساتھ بھی ہوگا کہ وہ اپنے یعنی گردن پہ اسے سوار کیے ہوئے ہوگا. اگر وہ اونٹ ہے تو اس کی بلبلاہٹ ہوگی، او بقرۃ لہا خوار، اگر وہ گائے ہے تو اس کی آواز ہوگی بولنے کی، او شاۃ تیعر، یا پھر وہ بکری ہوگی جو منمنا رہی ہوگی یعنی شور کر رہی ہوگی اور اس کے شور سے لوگ متوجہ ہو رہے ہوں گے. پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے حتی رأینا عفرتی ابطیہ، ہم نے آپ کی بغلوں کی سفیدی بھی دیکھی، آپ نے اتنے ہاتھ بلند کیے. اور پھر لوگوں کا انحل بلغت، کیا میں نے تم تک یہ بات پہنچا دی ہے، 3 مرتبہ آپ نے یہ کہا. تو آگے امام بخاری تھوڑی سی وضاحت کر رہے ہیں کہ سفیان کہتے ہیں قصہ علینا الزہری، یہ ہمیں یہ قصہ زہری نے سنایا. وزاد ہشام عن ابیہ، اور ہشام اپنے والد محترم سے ہشام بن عروہ سے یہ زیادہ کرتے ہیں عن ابی حمید، کہ ابو حمید سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا سمع اذنایا وابصرت عینی، یعنی روایت میں راوی زیادہ استناد اور اعتماد پیدا کرنے کے لیے یہ جملے بولتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ابو حمید نے یہ بھی کہا. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سماع کی انتہا کو پہنچی ہوئی روایت ہے کہ میرے کانوں نے سنا اور میری آنکھوں نے یہ بات دیکھی. وصلوا زید بن ثابت، زید بن ثابت سے پوچھ لیں فإنه سمعه معي، انہوں نے بھی میرے ساتھ یہ بات سنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن ولم یقل الزہری، زہری نے یہ نہیں کہا سمع اذنی، یعنی ان کی روایت میں سمع اذنی والے الفاظ نہیں ہیں. اچھا خوار کیا ہوتا ہے، امام بخاری اس کی وضاحت کر رہے ہیں. صوت یہ ایک آواز ہے، یعنی جو گائے کے بولنے کی آواز ہے اس کو خوار کہتے ہیں.
اور جوار بھی کہتے ہیں. اور یہ کہاں سے نکلا ہے؟ تج ارونا کسوت البقرہ. تج ارون یہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ وہ یعنی گائے کی طرح آواز نکال رہے ہوں گے. کسوت البقرہ گائے کی آواز کی طرح. تو یہاں پہ سرکاری ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے جو ہدایا ملتے ہیں ان ہدایا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ بھی بیت المال کا ہی مال ہے. تو اس کو لینا بھی درست نہیں ہے, وہ بھی آپ کو بیت المال میں جمع کروانا ہے. یہ روایت میں نے ایک کلاس میں پڑھائی, BS کی کلاس تھی, تو ان کے سلیبس میں شامل تھی. وہ کالج میں اسٹوڈنٹ یہ سیمسٹر کے آخر میں کچھ کھانے وانے کھلاتے ہیں اساتذہ کو. ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہو گیا, کہتا ہے کہ سر یہ جو آپ ہم سے کھانا کھاتے ہیں یہ بھی تو اسی میں آتا ہے. تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا, وہ بھی اسی میں آتا ہے یا اس میں ہاں ہم جی، میرا کوئی؟ خیال تو اسی میں آتا ہے. ہمارے یہاں اسٹوڈینٹ صاحب جب آتے ہیں 8ویں والے یا 10ویں والے ایگزام تو وہ سارے اسکول والے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور پھر ان کو کھانا کھلاتے ہیں. ہاں استاد جی اور ایگزام کے روایت ایگزام تو کے وہی چل رہی ہے. استاد جی ایگزام کے بعد کھلا لے تو کوئی حرج نہیں، ایگزام سے پہلے کھلا لے تو ذرا. ہاں, وہ ایگزام کے بعد بھی ان کے جو سیشنل نمبر تو ہم ہی نے لگانے ہوتے ہیں نا. جس طرح مرضی کھلا رہے ہیں لیکن دوستان کے دل میں جس کے بارے میں بات ہوتی ہے وہ اس کو تبدیل نہیں کرتے. یہ بھی تو ہے. یہ بھی ہے. لیکن ہم پھر اس پہ ہم نے بحث بھی کی کہ بھئی یہ کیا ٹھیک کہتے ہیں, یہ سوال تو ٹھیک ہے. تو اگر تو کلاس اپنے لیے کوئی پروگرام کر رہی ہے, عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ کلاس کے لوگ اپنی کوئی دعوت وغیرہ کرتے ہیں, تو اس میں سے کوئی چونگا استاد کو بھی دے دیں تو یہ تو چلو اس کی تو گنجائش نکلتی ہے. لیکن اگر اس کو روایت بنا لیا جائے کہ سب کلاسز کا یہی ہو بھئی یہ دعوت لازمی کرنی ہی کرنی ہے, اور ان کے ذہن میں یہ بھی آ جائے کہ ہمیں کچھ فیور بھی ملے گی, تو پھر یہ درست نہیں ہے. اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اچھا تاکہ اگر سال میں ایک دفعہ اسٹوڈینٹس مل کے استاد کو کچھ کھلا دیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں, بس نیت ٹھیک رکھنا ہے اپنی. ہاں, بس یہ تنبیہ کرنی چاہیے نا ساتھ. اور سوال اس کا بالکل ٹھیک تھا اور یہ ذہن میں آتا بھی ہے, تو اس بات کی تنبیہ کرنی چاہیے. ہاں, یہ جو استاد شاگرد کا بھی اپنا ایک تعلق ہوتا ہے, تو استاد کو بھی کبھی کبھی پھر بسم اللہ کر دینی چاہیے نا, اپنی جیب پہ ہاتھ صاف کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ طلبا سے ہی کھاتا پیتا رہے. سر یہ آج کل کے بچوں کے ذہن میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں. ہم لوگ تو آپ کی کبھی آواز نہیں آ رہی. سر میں یہ کہہ رہی ہوں آج کل کے بچوں کے دل میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں. ہم تو اس کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے تھے کہ ہم ٹیچر اگر ہمارے سے کوئی چیز لے لیں تو. نہیں دیکھیں, اس کو نا ذرا قیاس کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بڑا گھر میں داخل ہوا ہے یا کلاس میں استاد داخل ہوا ہے, تو جو چھوٹے ہیں ان کو کھڑا ہونا چاہیے اس کے استقبال میں, اس کے احترام میں. اور یہ روایت ہے بھی, گھروں میں بھی ہے, والد صاحب آتے ہیں یا مہمان آتے ہیں تو لوگ اٹھ کے استقبال کرتے ہیں. لیکن آپ وسلم جب آیا کرتے تھے تو صحابہ کرام بھی اٹھا کرتے تھے, لیکن آپ ان کو منع کرتے تھے. اور آپ نے کئی دفعہ پہ سختی بھی کی, ہاتھ سے اشارہ بھی کیا اور وربل بھی کہا کہ بھئی نہ اٹھا کرو. لیکن جو چھوٹے ہیں ان کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ یہ ریسپیکٹ کا جیسچر بنائیں, وہ اٹھیں, کچھ نہ کچھ حرکت کریں تاکہ یہ رکھ رکھاؤ اور بڑے چھوٹے کا فرق قائم رہے. تو یہاں پر بھی یہی ہے, اسٹوڈنٹ کو تو چاہیے کہ کرتا رہے, ہاں استاد کو چاہیے تھوڑا سا یعنی تنبیہ کرتا رہے اور احتیاط کرے. ان چیزوں کو بھی یعنی کلاس روم میں ہی سیکھنا ہوتا ہے, استاد کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے. اچھا جی, 50 منٹ ہو گئے. ایک روایت اور پڑھ لیتے ہیں پھر ہم انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. ہاں جی پڑھیں جی. جی حالہ خان.
ऊपर वाली रिवायत है। हाँ ये वाली रिवायत है। जी पढ़े पढ़े। बाबू इस्तिक़ज़ाइल मवाली वस्तअमालुहुम। वबिही क़ाल हद्दसना, ये मुज़ाफ़ इलैहि बनेगा वस्तिअमालिहिम। वस्तिमालिहिम। वबिही क़ाल हद्दसना उस्मान इब्न सालिह क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न वहब क़ाल अख़बरनी इब्न जुरैज अन्ना नाफ़िअन अख़बरहु अन्ना इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अख़बरहु क़ाल काना सालिमुन मौला अबी हुज़ैफ़ता युअम्मुल मुहाजिरीन अल-अव्वलीन व अस्हाबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मस्जिद क़बाइन फ़ीहिम अबू बकर व उमर व अबू सलमता व ज़ैद व आमिर इब्न रबीआ। हाँ जी, ये इमाम बुखारी मसला बता रहे हैं कि क्या किसी मुआशरती कम हैसियत आदमी को भी आप काजी या आमिल बना सकते हैं या नहीं। तो इस रिवायत से वो ये कह रहे हैं कि बना सकते हैं अगर उसमें अहलियत हो। इस हदस सालिम जो अबू हुज़ैफा के मौला यानी आज़ाद करदा गुलाम थे, तो गुलामों और आज़ाद करदा गुलामों की उस सोसाइटी में क्या हैसियत थी ये आप सब लोग जानते हैं। तो इसका मतलब है कि सोशली वो जरा कम हैसियत समझे जाते थे। लेकिन मस्जिद कुबा में सालिम को इमाम बनाया गया और वहां इमामत में बड़े बड़े जो सहाबा कराम थे, कुरैश के साहिब हैसियत भी, कदीमुल इस्लाम भी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई करीबी लोग उनकी इमामत किया करते थे। इमाम बुखारी इससे इस्तदलाल करके ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे आदमी को इमाम बनाया जा सकता है उसकी अहलियत देखते हुए, तो काजी भी बनाया जा सकता है। और हाकिम अगर उसको किसी और जिम्मेदारी में लेता है तो वो भी अदा की करवाई जा सकती है उससे। हाँ अगर उसको खलीफा बनाना है तो उसमें जाहिरी बात है कि वो ज्यादा असबियत चाहिए, खानदानी वजाहत चाहिए, तो उसमें हो सकता है कि मुश्किल हो। लेकिन ये जो नीचे वाले काम है ये सारे उससे करवाए जा सकते हैं। हज़रत सालिम बहुत अच्छे कारी थे, बहुत जबरदस्त उम्दा कुरान करीम पढ़ा करते थे। आप वसल्लम ने जिन 3-4 लोगों से कुरान सीखने की तरगीब दी उनमें एक सालिम भी थे, तो इसलिए उनको मस्जिद में इमामत दी गई। तो इसका मतलब है अहलियत है तो वो कज़ा और आमिल बनने के मनसब पर भी आ सकते हैं। वह अब्दुल्ला इब्न उमर, नाफे रिवायत करते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर ने उनको ये खबर दी कि काना सालिमुन मौला अबी हुज़ैफा, अबू हुज़ैफा के मौला सालिम ये मुहाजिरीन जो यानी अव्वलीन मुहाजिरीन हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बड़े बड़े सहाबा हैं उनकी इमामत किया करते थे फी मस्जिद कुबा, मस्जिद कुबा में। और उनमें कौन कौन थे, अबू बकर उमर वगैरह ये सब लोग। तो यानी इसका मतलब है कि कम हैसियत आदमी को भी सोसाइटी में जिसकी हैसियत कम है अहलियत की बुनियाद पे उसको मुनासिब दिए जा सकते हैं। चले जी, ये बाबुल उरफा, इससे आगे हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल हो तो बताइए, वरना फिर हम क्लास यहाँ पे रोकते हैं। ठीक है जी हजरात उलमा कराम, इंशाल्लाह अगली क्लास में 9:30 पे क्लास में मुलाकात होती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।